السلام علیکم۔ دل ایک صحیفہ کیسے ہے؟ دل صحیفہ ایسے ہے کہ جب اللہ پاک نے روح کو امر کیا اپنے کن کے ارادے سے، تو اللہ نے ایک خیال، ہم جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جیسے میں مثال دوں کہ حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی، جد بھی، اور باقی تمام سلسلوں کو چلانے والے بھی تھے۔ تو یہی خیال اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بے وقت کن تخلیق کرتے ہوئے دے دیا۔ اس کے ساتھ اور مزید خیالات بھی ہوں گے، یہ تو میں ایک مثال دے رہی ہوں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سوچا کہ ایسے قربان جائے گی اور ایسے خواب ہوگا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام چونکہ عارف نبی، چونکہ پیدائشی عارف ہوتا ہے، تو اسی لیے آپ فوراً کہہ دیں گے کہ ہاں میں بھی تیار ہوں قربانی کے لیے اللہ کی راہ میں، تو یہ بھی قربانی ہو گئی۔ اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو تخلیق کیا تو حسن بے مثال کا سوچا کہ جس پہ ایسا حسن ان کا کہ انگلیاں کٹ گئیں۔ تو ایک میرا اپنا ایک خیال ہے کہ حسن یوسف تو فقط ایک بہانہ تھا، ذوق کبریائی پہ انگلیاں کٹ گئیں۔ تو یہ اللہ کا خیال، اللہ کے حسن کا خیال۔ تو اسی طرح جب خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے حبیب سرور مجتبیٰ کو تشریف لائے، تو تمام انبیوں کے مقتدی، امام، پیشوا، اس کے ساتھ ہماری جو امت ہے سب امتوں پر فضیلت رکھتی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے۔ تو خیال اس روح کو دے دیا گیا بے وقت تخلیق۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو روح اللہ کا خیال لیے پیدا ہو وہ صحیفہ ہی ہوتی ہے، اس کو پڑھنا ہوتا ہے کہ مجھے اللہ نے کن خیالات کے پیش نظر پیدا کیا۔ میری پیدائش کے خیالات کو میں کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ اپنی زندگی کے تجربات سے۔ جو تجربات میرے کامیاب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے، چاہے دنیاوی، کہ میری سمت ہے، اور جہاں پر مجھے باوجود سر توڑ کوشش کی ناکامی مل رہی ہے تو وہ میری سمت نہیں ہے۔ اور اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا معرفت کی، عارف، کہ جہاں میں نے لیس الانسان الا ما سعی، کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے انسان کو قدرت دے رکھی ہے، اختیار دے رکھا ہے، لیکن اختیارات کا دائرہ ہے، اللہ کا دائرہ تو ہے ہی نہیں، لامحدود ہے خدا پاک، اور اس کی صفات کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان کی صفات عالیہ جو بھی ہیں، اس میں اللہ پاک نے حد رکھ دی ہے کہ اس اختیار سے باہر جا نہیں سکتا۔ یعنی کہ مثال یہ کہ ایک ٹانگ پر کھڑا ہو سکتا ہے اور دوسری ٹانگ پہ کھڑے ہونے کا اختیار انسان کو نہیں ہے، تو یہ انسان کے اختیارات کا دائرہ ہے۔ اگر دو ٹانگوں پر کیسے کھڑا، جمپ لگا لی تو ہلکا سا زمین اور اس کے پاؤں کے درمیان فاصلہ آ گیا، تو یہ بھی ایک اختیار ہے کہ بڑی قوت سے لگا لی۔ تو اس سے زیادہ انسان کا کیا اختیار ہے، وہ کتنی چلا سکتا ہے؟ تو یہ اختیار اللہ نے دیا، اور انسان اس چھوٹے سے اختیار کو استعمال کر اگر ضد میں چلا جائے اور اس کی نفی کر دے تو اس سے بڑی خسارے کی بات ہو بھی کیا سکتی ہے؟ اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں ہے۔
اور جہاں تک قرآن پاک کی تعلق ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا۔ نازل اب اس طرح کیا کہ یہ ایک دم نہیں اتارا گیا، آہستہ آہستہ ہوا اتارا گیا۔ اور خدا پاک نے کیا سورۃ المزمل میں فرمایا، یا ایھا المزمل یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو قیام کرو اور مگر تھوڑا سا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور قرآن پاک کو اس طرح پڑھو کہ ٹھہر ٹھہر کے، ایک ایک لفظ کو لمبا کر کے کھینچ کے پڑھنا چاہیے۔ کھینچ کے پڑھنا کیوں چاہیے؟ کیونکہ جب لیٹ سپوز آپ کسی بہت بڑے سانحے سے گزرے ہوتے ہیں تو آپ نے اپنی آواز یا اپنے جذبات دیکھے ہوں گے کہ آپ کی اندر سے آواز کی صورت آپ کا غم نکلتا ہے اور آواز میں کھچاؤ پیدا ہو جاتا ہے، اور خوشی کے کیس میں بھی بالکل ایسے ہوتا ہے کہ آپ کی آواز اونچی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے جذبات کی، کہ انسان کے جذبات ہوتے ہیں کہ جو اس پر ایک کیفیات لے آتے ہیں، اچھے بھی ہو سکتے ہیں، خوشی کے جذبات بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ جذبات غم کے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو جب انسان قرآن مجید کو ایسے پڑھتا ہے تو وہ قرآن کریم کا معجزہ ہے، ایسا کلام یہ کہ اس کے اندر انسان کے اندر خود جذبات پیدا کر دیتا ہے۔ چاہے وہ جذبات جب پیدا ہوتے ہیں تو دل کی زمین نرم ہونا شروع ہو جاتی ہے، نرم ہوتی ہے تو زرخیز ہوتی ہے، اور زرخیز ہوتی ہے تو اس پر چیزیں کھلتی ہیں، معنی کھلتے ہیں۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھو، ترتیل سے پڑھو، اور رات کو قیام کرو، اور رات کو قیام کرو تو اس کا ذکر کرو، اور اس کا ذکر اس کے ہی نام سے کرو۔ اللہ کا جو نام اسم ذات ہے وہ اللہ ہے، باقی جو 99 نام ہیں وہ اس کی صفات ہیں۔ تو اس کی صفات جگہ جگہ قرآن پاک میں کہیں وہ هو الغفار، هو الوالی، هو العالم، هو الشہید، هو الشاہد، هو المصور، هو الباری، هو القہار، هو الواجد، هو الماجد، اس طرح بے تحاشا اللہ پاک کے نام ہیں۔ تو لیکن اللہ نے فرمایا کہ میرے ہی نام سے میرا ذکر کرو، اور اس کے ساتھ قرآن پاک کو ترتیل سے پڑھو۔ اب ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا، میں نے جو نقطہ بیان کیا تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ یہ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں اترا ہے، نازل ہوا ہے، تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ قرار دیا جائے کہ علوم کا خزینہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ، تو قرآن پاک کے علاوہ دیگر علوم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے، اور ان میں سے ایک قرآن مجید ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر اترا۔ تو اللہ نے فرمایا سورۃ نشاء میں، أَلَمْ
نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب کہ اے محبوب یا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ کھول نہیں دیا؟ بے شک کھول دیا، اور تم پر سے بوجھ بھی اتار دیا۔ جس نے تمہاری پیٹھ مبارک توڑ رکھی تھی اور تمہارا ذکر بلند کیا تو بے شک آسانی کے ساتھ مشکل ہے اور مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو یہاں سے یہ تو بات واضح ہو گئی کہ جو ہر انسان ہے جب تک اس کا سینہ نہیں کھلے گا تب تک قرآن مجید اس سینے پر نہیں اترے گا اور اس کو قرآن مجید سمجھ نہیں آئے گا۔ اور قرآن مجید کو سمجھنے کا کلیہ سورہ مزمل میں اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ قم اللیل الا قلیلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا اور ورتل القرآن تیلا، کہ اگر ہم یہ کام 3 کر لیں تو ہمیں خود بخود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی، کیونکہ یہ پہلے سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر نازل ہو چکا ہے، تو علوم ہم پر خود ہی آنا شروع ہو جائیں گے، جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو اس کے ساتھ جب ہم نے اقرار کر لیا ہم مسلمان ہو گئے۔ تو جس طرح ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہمیں عطا کر، تو اللہ پاک ہمیں عطا کرتا ہے، اسی طرح وہ ہمیں علم بھی عطا کرتا ہے، اور علم کا جو وسیلہ اللہ پاک نے بنایا وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب یہ وسیلوں سے سینہ بسینہ ہوتا، ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا جو اصل روح ہے وہ سینہ بسینہ ہی علم چلتا آیا ہے، اور یہ جب تک منتقل نہیں ہوتا تب تک سمجھ نہیں آتا۔ اور یہ محض لفظ نہیں ہے قرآن پاک، یہ روح ہے، روح۔ جس طرح ہمارا جسم ہے، ہماری خاک ہے، اس خاک کے اندر ہماری روح ہے، اور جب تک یہ روح ہماری روح تک نہیں پہنچتی ہمیں یہ محض لفظ ہی لگتے ہیں۔